الخمر وقال الآخر أرني أحمله فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتعبيره إنا نراك من المحسنين قال لا يأتيكما طعام ترزقان إلا نبأتكما به قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون صاحب السجن أرباب متفرقون خير من الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان أن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون صاحب السجن عما أحدكما فليصلي ربه غمره وأما الآخر فيزله فتأكل الطير من رأسه وقضي الأمر الذي فيه تستفتيان وقال الذي ظن عنه كنا يوسف عن نفسه قلنا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن هسه الحق أنا راودته عن نفسه إنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب لا يهدي كيد الخائنين صدق الله العظيم. تھوڑا سا پڑھا کل جو ہے 13واں سپارہ صرف آدھا گھنٹہ لگتا ہے ہم لوگوں کو صرف آدھا گھنٹے میں کوئی بھی ٹائم نہیں دیتا آدھا گھنٹہ اللہ کے لیے کوئی نہیں اللہ کے لیے نہیں اپنے لیے اللہ کے لیے نہیں اللہ کو بھی چاہیے ایسے نہیں ہوتا ہے ہاں یہ ایسے نہیں ہوتا ہے یہ اللہ تعالیٰ بار بار جس کی طرف رحمت کی نظر سے دیکھتے ہیں اس سے جو ہے نا دین کا فہم عطا کرتے ہیں اسے دین کی سمجھ عطا جس کی طرف بار بار رحم کی نظر سے دیکھتے ہیں اور جس کی بار 70 بار جس کی طرف رحم کی نظروں سے دیکھتے ہیں نا اسے مسجد آنے کی توفیق دیتے ہیں تو نہیں آ رہے لوگ مسجد میں تو کیوں نہیں آ رہے اللہ پاک ان کی طرف رحم کی نظروں سے نہیں دیکھ رہے اور جس کی طرف رحم کی نظروں سے دیکھتے ہیں نا 70 بار وہ آتا ہے مسجد یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ سب اس کی توفیق ہے. امام صاحب جو بیان کر رہے تھے اصل میں کتنا 15 منٹ لگتے ہیں اس میں انسان کے پاس ٹائم نہیں ہے.
اسی لیے کہتے ہیں ہدایت جو ہے نا اللہ دیتا ہے، انسان کے بس کی بات نہیں، اللہ دیتا ہے۔ مجھے تو خورشید بھائی کی حیرت ہو رہی ہے، ماشاء اللہ آپ کو زندگی دے ہیں۔ فوجی آدمی ہاں ہاں، کیسے نکلتے ہیں؟ آنے والے ہوں گے، آنے والے ہوں گے، نہیں نہیں، ابھی تو ابھی نہیں ہے، آنے والے۔ نومبر کی ہے 10-11 تاریخ کو آئے گی، ابھی وہی ہوں گے نا، وہی ٹائم ہوں گے، تقریباً 15 دن باقی ہے ابھی، 13-14 دن باقی ہے۔ مجھے تو لگا اتنا ٹائم نہیں ہوا۔ نومبر کی 10 سے تو دوسری جماعت جاری ہے۔ اچھا، اس میں میں نے بھی نام لکھوا دیا اپنا، ایسے ہی میرا دل چاہتا ہے، اور جب بھی میں ارادہ رکھتا ہوں کچھ نہ کچھ تکلیف ہو ہی جاتی عمران جا رہے ہیں نا، ہے۔ عمران جا رہے ہیں۔ اچھا ہو جاتا، ہاں ہو جاتا، اللہ تعالیٰ قداوت اللہ ان کے جان بھی میرے تکلیف نہ ہوتی نا، یہ آدمی تکلیف جو میرے تکلیف ہے یہ نہ ہوتی نا، میں تو اتنی محنت کر اس کو تم تھوڑا سمجھتے ہو، ڈاکٹر واکٹر کو دکھاؤ، صحیح ہو جائیں گی۔ دیکھو میرے بھائی کے وہاں در میں محنت کر کارخانہ چلاتے ہیں، تو وہ بولے جاوید بھائی چلو یار، جاوید بھائی چلو یار، اتنا بولتے تھے، وہ جوانی تھی، اور میں ہاں میں کام اتنا ہوتا تھا، ہاں بولتا بھی تھا، لیکن میں مسجد تو جاتا تھا، بیان وغیرہ سنتا تھا، لیکن وہ وقت تھا اتنا اچھا نکل لگا، لیکن ایک دفعہ ہی سے روزہ لگایا میں شادی کے بعد، اور پھر دوبارہ نہیں۔ چلو شکر ہے ایک بار تو لگا ہے۔ ہاں ایک بار، وہ بھی تقریباً اس کو بھی تقریباً 23 سال ہوئے۔ ابھی تو ہم سیر روزہ کا بھی پروگرام بنائیں گے اگلے مہینے، ابھی تو کہتے ہیں میرا یہ ادھر کا دکھا دوں، منڈے کو جا کے اللہ پاس، پھر میں ان شاء اللہ تعالیٰ دیکھوں کیا رزلٹ ہے اس کا۔ معاملہ ہے، ہاں بھائی بس یہ ہے کہ مانا کل میں نے نا وہ ایک کتاب ہے نا سیرت پاک، وہ پڑھ رہا تھا، میرا بڑا دل چاہتا ہے کہ میں تھوڑا میں روزانہ پڑھوں، لیکن کل تھوڑا سا جو پڑھا ہے میرا ہرٹ ہوا۔ اور اس کتاب میں تو لکھا ہوا ہے بہت چھوٹا چھوٹا ہے، بہت چھوٹا چھوٹا لکھا ہوا ہے، ہاں لیکن صاف لکھا ہوا ہے وہ تو، صاف تو ہے لیکن وہ کتاب ہی چھوٹی سی ہے۔ ابھی پچھلے سال مجھے صاف نظر آتا تھا، میں صحیح میں پڑھتا تھا اپنی کتاب، کوئی سی بھی کتاب لے کے بیٹھا میرے کو بڑا دل چاہتا تھا، تو صاف نظر آتا تھا۔ اسی ہاسپٹل میں جا رہے ہیں، یہ اچھا ہاسپٹل ہے، نہیں آش والی کا میں آسپانی میں دکھانا چاہتا ہوں، یہ بہت اچھا ہاسپٹل کھلا ہے، بہترین، کون سا؟ تھانے کے پاس بہترین ہاسپٹل بھی ہے، یہ تو بڑا اس کی بڑی تعریف سنی میں نے، ایسا ہے جو فری میں ہے، سب جائیے گا تو دیکھیے گا، بولے گا ہم تو آغا خان میں آتے ہیں، مشینری ایسی بہترین، ڈاکٹر بھی ایسا بہترین ڈاکٹر، سیون کا یہ ادھر سے یار ادھر تھانے کے آگے پی بی اے ایسے کچھ نام ہے، پی بی سی اے ایسے کچھ نام ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یوسف ہے 12ویں سورت، وما من دابہ 12واں پارہ ہے، آیت نمبر 36 سے شروع ہو رہا ہے۔ ودخل 5واں اور 6واں رکوع۔ ودخل معہ السجن فتیان، ان یوسف علیہ السلام کے ساتھ 2 نوجوان بھی قید خانے میں داخل ہوئے۔ یہ تو ہم نے رکوع کر لیا تھا، ہاں یہ تو میں نے پہلے سے پڑھ لیا۔ اچھا چلیں 6واں اور 7واں رکوع ہے پھر اس کا مطلب۔ وقال الملک انی ارى 7 بقرات سمان یأکلہن، یہ آیت نمبر 43 سے ہے نا، 42 43 43۔ اور
ایک دن بادشاہ نے کہا انی بے شک میں نے ارا دیکھا ہے، خواب دیکھنے کو کہا جاتا ہے، سبع بقرات سمان کے 7 دبلی پتلی گائیں ہیں، یأکلہن جو کھا رہی ہیں، سبع عجاف 7 موٹی گائیں، ٹھیک ہے نا، وہ ان 7 موٹی گایوں کو کھا رہی ہیں، وسبع سنبلات خضر اور اناج کی 7 بالیاں دیکھیں جو خضر ہری بھری سبز ہیں، وأخر یابسات اور دوسری 7 خشک دیکھیں، یا ایھا الملأ اے میرے درباریوں، افتونی فی رؤیایا میرے اس خواب کی تعبیر تو بتاؤ، ان کنتم للرؤیا تعبرون اگر تم خواب کی تعبیر صحیح بتا سکتے ہو تو۔ قالوا اضغاث احلام انہوں نے جواب دیا یہ تو پریشان کن خواب ہے، عجیب سا خواب ہے، یہ کیا سمجھ ہی نہیں آ رہا۔ وما نحن بتأویل الاحلام بعالمین اور ہم ایسے خوابوں کی تعبیر نہیں جانتے ہیں۔ وقال الذی نجا منہما ان دونوں قیدیوں میں جو شخص رہا ہوا تھا نا، اسے ایک مدت کے بعد یوسف علیہ السلام یاد آ گئے۔ اب جیسے ہی انہوں نے بولا نا خواب کی تعبیر، تو یہ بھی تھا وہاں درباری۔ وَادَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ أَنَا أُنَبِّئُكُم بِتَأْوِيلِهِ فَأَرْسِلُونِ وہ کہنے لگا میں تمہیں اس کی تعبیر بتا دوں گا، لہذا مجھے قید خانے میں جانے دیجئے۔ تو وہ سمجھ گئے۔ یوسف ایھا الصدیق افتینا فی 7 بقرات سمان اس نے جا کر کہا اے یوسف علیہ السلام، اے بہت ہی سچے، آپ ہمیں اس خواب کی تعبیر بتائیے کہ 7 موٹی گائیں ہیں، یأکلہن سبع عجاف جنہیں 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، وسبع سنبلات خضر واخر یابسات اور 7 سبز خوشیں ہیں اور 7 خشک ہیں، لعلی ارجع الی الناس لعلہم یعلمون تاکہ میں واپس جا کر ان لوگوں سے کہوں شاید وہ آپ کی قدر و منزلت جان لیں۔ قال تزرعون 7 سنین دأبا یوسف علیہ السلام نے جواب دیا کہ تم 7 سال تک لگاتار کھیتی باڑی کرتے رہو گے، فما حصدتم فذروه فی سنبلہ الا قلیلا مما تأکلون اور اس دوران میں جو فصلیں تم کاٹو ان کے اناج کو بالیوں میں ہی رہنے دینا، یعنی اس سے باہر نہیں نکالنا تاکہ غلہ محفوظ رہے سوائے اس تھوڑی سی مقدار کے جو تمہیں کھانی ہو۔ ثم یأتی من بعد ذلک 7 پھر اس کے بعد 7 سال نہایت سخت قحط کے آئیں گے، شداد یأکلن ما قدمتم لہن اس زمانے میں وہ سب غلہ کھا لیا جائے گا جو تم نے ان 7 سالوں کے لیے ذخیرہ کیا تھا، الا قلیلا مما تحصنون سوائے اس تھوڑے سے غلے کے جو تم بیچ کے لیے رکھتے ہیں نا، روک رکھو گے۔ ثم یأتی من بعد ذلک عام فیہ یغاث الناس وفیہ یعصرون پھر اس کے بعد جو سال آئے گا اس میں لوگوں پر خوب بارش ہوگی اور اس سال وہ پھلوں کا رس خوب نچوڑیں گے۔ وقال الملک ائتونی بہ اور بادشاہ نے کہا یوسف علیہ السلام کو میرے پاس لاؤ۔ فلما جاءہ الرسول جب قاصد یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچا، قال تو انہوں نے کہا ارجع الی ربک فاسألہ اپنے بادشاہ کے پاس واپس جاؤ اور اس سے پوچھو گے ما بال النسوۃ اللاتی قطعن ایدیہن کہ ان عورتوں کا اصلی واقعہ کیا ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے، ان ربی بکیدہن علیم بے شک میرا رب ان کے مکر کو خوب جانتا ہے۔ قال ما خطبکن اذ راوتن یوسف عن نفسی اس پر بادشاہ نے پوچھا اے عورتوں اس وقت کا صحیح واقعہ کیا ہے جب تم مکر کر کے یوسف علیہ السلام کے نفس کو بہکانا چاہتی تھیں۔ قلنا حاشا للہ ما علمنا علیہ من سوء انہوں نے کہا یک زبان ہو کر اللہ کی پناہ، حاشا للہ ہم نے یوسف علیہ السلام میں کوئی برائی نہیں پائی۔ قالت امرأۃ العزیز الآن حصحص الحق اس وقت عزیز مصر کی بیوی بھی پکار اٹھی کہ اب تو سچی بات واضح ہو گئی ہے، انا راودتہ عن نفسہ وانہ لمن الصادقین میں نے ہی اس کے نفس کو ورغلایا تھا اور یقیناً وہ بالکل سچا ہے۔ ذالک لیعلم انی لم اخنہ بالغیب یوسف علیہ السلام نے کہا اس سے میری غرض یہ تھی کہ وہ بادشاہ جان لے کہ میں نے پیٹھ پیچھے اس کی خیانت نہیں کی تھی، وان اللہ لا یہدی کید الخائنین اور بے شک اللہ مکر کرنے والوں کا مکر چلنے نہیں دیتا ہے، جبکہ ہمارے ہاں لوگ انتظار میں بیٹھے ہوتے ہیں جو حیرت کی بات ہے، یہ زمانے کی برائی کا نشانی ہے، علامت ہے، بتائیں حیرت کی بات وما ابرئ نفسی یہ ناکامی ہے، یہ کامیابی تھوڑی ہے۔ ہاں مکر میں
وہ اتنی سی برائی کے پیچھے مزے کے چکر میں جو ہے اپنی آخرت برباد کرنا، یہ بڑا نقصان ہے۔ وما ابرئ نفسی، یوسف علیہ السلام نے کہا میں اپنے نفس کی پاکیزگی بیان نہیں کرتا، یعنی میں بھی نہیں کہتا میرا نفس پاکیزہ ہے۔ ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، بے شک نفس تو برائی پر ابھارنے والا ہے مگر جس پر میرا پروردگار رحم فرمائے۔ اللہ نے مجھ پہ رحم کیا تبھی میں بچ گیا۔ ان ربی الغفور الرحیم، یقیناً میرا رب خوب بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وقال الملک ائتونی بہ استخلصہ لنفسی، اور بادشاہ نے قاصد سے کہا اے یوسف علیہ السلام کو میرے پاس لاؤ، میں اسے اپنے خاص کاموں کے لیے مقرر کر لوں گا۔ فلما کلمہ قال انک اليوم لدینا مکین امین، پھر جب اس نے یوسف علیہ السلام سے بات چیت کی تو کہنے لگا آج سے آپ ہمارے ہاں بڑے عزت والے امانت دار ہیں۔ اور یہ کوئی کسی کی قدر کو پہچان پاتا ہے۔ بعض لوگ واقعی ہیرا موتی ہوتے ہیں لیکن ہم نہیں ان کی قدر پہچان پاتے۔ یہ ہمارے یہاں بہت المیہ ہے، پاکستان میں تو ماشاءاللہ یہ بہت ہے، ہر نکڑ پہ آپ کو یہ چیز مل جائے گی، الحمدللہ ہمارے یہاں یہ بہت چیزیں ہیں۔ قال اجعلنی علی خزائن الارض، انہوں نے یوسف علیہ السلام نے کہا آپ مجھے ملک کے خزانوں پر محافظ مقرر کر دیجئے۔ انی حفیظ علیم، بے شک میں خزانے کی حفاظت کرنے والا، خوب معلومات رکھنے والا ہوں۔ وکذالک مکننا لیوسف فی الارض، اس طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کو سرزمین مصر میں اقتدار عطا کیا۔ یتبوأ منہا حیث یشاء، وہ اس میں جہاں چاہیں رہیں۔ نصیب برحمتنا من نشاء ولا نضیع اجر المحسنین، ہم جس کو چاہیں اپنی رحمت سے نواز دیتے ہیں اور نیک لوگوں کا ثواب ضائع نہیں کرتے ہیں۔ وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا